صلو علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عطاء المرتضیٰ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اللہ والوں کی باتوں کے ساتھ۔ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے، اس میں ہم تذکرہ کریں گے ایک ایسے بدبخت اور بدقسمت شخص کا جس کے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جنگ فرمایا۔ جی ہاں ناظرین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ یعنی ان سے مقابلہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو تخلیق کیا، اس کے اندر اس نے ہر چیز کو بیلنس رکھا، یعنی کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کسی قسم کی کوئی فوقیت نہ رکھی۔ اللہ کریم نے اس کائنات کے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کچھ ایسے سسٹم متعارف کیے جس کی وجہ سے امیر سے پیسہ نکل کر غریب کے پاس آئے۔ یعنی کبھی اس نے زکوٰۃ کا سسٹم متعارف کروایا، کبھی اس نے صدقات کا سسٹم جو ہے اس کو پرموٹ کیا، کبھی اس نے خیرات کے سسٹم کو جو ہے وہ پرموٹ کیا کہ پیسہ جو ہے وہ ایکولی سبھی کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے۔ تو پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ اسلام کے اس سسٹم کی وجہ سے بیت المال پورے کا پورا بھرا پڑا ہے، لیکن مدینہ پاک کے اندر کوئی ایسا شخص ہی نہیں مل رہا جس کو زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایسا گندا سسٹم بھی موجود ہے جس کے اندر بجائے امیر جو ہے وہ پیسے غریب کو دے، وہ غریب سے پیسے لیتا ہے۔ اس گندے سسٹم کو سود کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی ضرورت مند بندہ کسی شخص سے کوئی چیز لے لے تو جب اس نے جو واپس کرنی ہے تو وہ اس نے اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرنی ہے۔ اس کو سود کہا جاتا ہے۔ اس سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جب سب سے کہا جائے گا کہ اٹھو اپنی قبروں سے اور میدان حشر کی طرف چلو، تو تمام کافر، مشرک، مومن، صاحب ایمان سبھی اٹھیں گے اور اٹھ کر اللہ کے اس حکم کی تعمیل کریں گے اور دوڑیں گے۔ لیکن ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جو دوڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اٹھتے سار ہی نیچے منہ کے بل زمین پر گرے گا، پھر اٹھے گا، پھر گر جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس کو ایسا ہوگا جیسے شیطان نے مس کر دیا ہو، یعنی اس کو کسی جن کا، کسی بھوت کا سایہ ہو کہ وہ اٹھتا ہوگا، گرتا ہوگا، اٹھتا ہوگا، گرتا ہوگا، کہ تمام لوگ اس کی طرف دیکھیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں بار بار اٹھتا ہے اور گرتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل جہنم اور اہل جنت کے بارے میں مختلف چیزیں دکھائی گئیں، کچھ انعام و اکرام دکھائے گئے اور کچھ جو ہے وہ عذاب دکھائے گئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ جو تھے وہ بڑے کمروں جیسے یا بڑے گھروں جیسے تھے، اور ان پیٹ کے اندر ٹرانسپیرنٹ طور پر کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ بدبخت کون ہے جن کے اتنے بڑے پیٹ ہیں اور ان کے اندر سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ وہ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا کہ اٹھو اور قبروں سے نکل کر حشر کی طرف چلو، تو یہ وہ لوگ اپنے ان بھاری برکم پیٹ کی وجہ سے بار بار زمین پر گریں گے اور چل نہ سکیں گے، اور ان کی اسی نشانی کی وجہ سے تمام لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو کہ سود خور تھے۔ ناظرین اکرام، بدبختی کا کیا عالم ہوگا کہ نہ تو ابھی میزان کے اوپر جو ہے وہ ان کے اعمال تولے گئے، نہ ہی ان کی ابھی کوئی کتاب کھولی، نہ ہی کسی نے اس کا بتایا کہ اس نے کیا نیکی کی، کیا گناہ کیا۔ وہ تو پہلے ہی منہ کے بل گرتے جا رہے ہیں اور پہچانے جا رہے ہیں کہ یہ سود خور لوگ ہوں گے۔ کیسی ذلت آمیز وہ لمحات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو
اور جو سود تمہارے اوپر باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے۔ 6666 آیات میں سب سے خطرناک، سب سے خوفناک، سب سے دل دہلا دینے والی آیت کہ جن کے دامن میں ہم نے چھپنا ہے۔ قیامت والے دن جب صرف سارے سائے ختم ہو جائیں گے، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، ہم نے تو اس عرش کے سائے تلے چھپنا ہے، ہم نے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کے اندر چھپنا ہے۔ لیکن کیا معاملہ ہوگا کہ جب وہ عرش کا سایہ سجے گا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کے اندر چھپنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے سود خورو سامنے آ جاؤ، تمہارے ساتھ میں جنگ کروں گا، تمہارے ساتھ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کریں گے۔ ناظرین اکرام، کتنا بدبختی کا عالم ہوگا کہ پہلے اٹھا نہیں جا رہا، پہلے ایک عذاب کے اندر مبتلا اور اس کیفیت کے اندر رہتے ہوئے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنا۔ کس کے بس کی بات ہوگی کہ اللہ کریم جس کے کن کہنے سے سارے کچھ تباہ ہو جاتا ہے، جس کے کن کہنے سے سارا کچھ بن جاتا ہے، ہمیں تو اس کے غضب سے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اس سے ساری کھال جھڑ جاتی ہے، تو اس سے جنگ کرنی، اللہ کریم سے جنگ کرنی، صرف چند سکوں کی عوض آج جو آپ چند سکے کما رہے ہو اس کے عوض آپ نے اللہ کریم سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین اکرام، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے اس کے اوپر 70 سے زیادہ وبال ہیں، اور اس 70 گناہوں کے اندر سب سے کم جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا یا بدکاری کرے۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین اکرام، اس سے سخت الفاظ احادیث مبارکہ کے اندر نہیں دیکھے گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ایسے خطرناک ہوں کہ جو دل کو دہلا دے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ کون بدبخت ہوگا جو یہ سوچے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری یا گناہ کرے؟ کون بدبخت یہ ہوگا جو یہ سوچے کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، جو کہ ہوتا ہی نہیں؟ یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والا ہے، یہ سود لینے والا ہے، سود دینے والا ہے جو کہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے پیٹ کے اندر 1 درہم سود گیا، اس کی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، ہم کون سی عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی کورے بیٹھے ہیں، ہم تو پہلے ہی کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اگر کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں دکھانے کے لیے، ہمارے پاس پہلے ہی کوئی ایسا عمل نہیں جس کو ہم واسطے کے طور پر اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، تو جو کچھ کیا بھی وہ سود کی اس نحوست کی وجہ سے 40 دن کے لیے ہم نے روک دیا کہ یہ قبول ہی نہ ہو۔ ناظرین اکرام، اب کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ یار وہ سود تو اس پیسے کے اوپر لے رہے ہیں، تھوڑے سے کے اوپر، باقی تو ہمارا پاک رزق ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ناظرین اکرام، ایک پانی سے بھرا ہوا، پاک پانی سے بھری ہوئی ٹینکی کے اندر چند قطرے شراب کے یا پیشاب کے ڈال دیے جائیں تو وہ سارے کا سارا نجس اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ کے سارا پانی جو ہے، آپ کا سارا رزق جو ہے وہ پاک ہے، اس کے اندر چند قطرے تھوڑا سا بھی سود شامل کر لیں گے تو سارے کا سارا آپ کا ناپاک ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ برکت والی ہو سکتی ہیں: آپ کا گھر، زمین، آپ کی سواری اور عورت۔ ناظرین اکرام، ہم نے تینوں کو سود کی نظر کر دیا، اس میں برکتیں کہاں سے آئیں؟ ہم نے جو گھر لیا اس کو ہم نے لون کے اوپر لیا، بینک سے لون لیا، اور بڑے فخر سے دوستوں کو بتایا کہ یار صرف 7 یا 8% لون میں نے پے کرنا ہے، سود پے کرنا ہے، اور یہ گھر میرا ہو جائے گا اتنے سالوں بعد۔ کہاں سے برکت ڈھونڈیں گے اس گھر کے اندر؟
کہاں سے خیر ڈھونڈیں گے اس کے اندر، کہاں سے بیماریوں کو دور کریں گے اس گھر کے اندر سے جس کی بنیاد ہی آپ نے سود کے پیسے کے اوپر رکھ دی۔ آپ نے جو سواری لی، آپ نے جو گاڑی لی، آپ نے جو بائک لی، آپ نے جو بھی سواری پرچیز کی، اس کو بینک سے لون لے کر آپ نے سود کی مد کے اندر اس کے اوپر پے کر رہے ہیں۔ کیسے برکت آئے گی اس سواری کے اندر، کیسے اس سفر کے اندر برکت آئے گی جس جو اس کے اوپر آپ کریں گے، کیونکہ آپ نے اس گاڑی کی، اس چیز کی بنیاد کو ہی سود کے اوپر رکھ لیا۔ ایسے ہی جو شادی کے معاملات ہیں، جو جہیز پیکج آپ لیتے ہو، جو آپ بچی کی شادی کرنے کے لیے آپ چیزیں پرچیز کرتے ہو، بینک سے لیتے ہو، اس کے اندر سود شامل ہے۔ جو آپ نے لون لے کر جس سے آپ نے ولیمہ کیا، اس کے اندر بھی سود شامل ہے۔ ناظرین اکرام، کس جگہ پر ہم رکیں، کس جگہ پر ہم بچیں کہ یہ سود کی لعنت ہمارے اب ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، ہر طرف ہمارے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرام، خدا را اپنی ذات کو، اپنی جان کو ان چیزوں سے بچائیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کا لکھنے والا، سود کا لکھوانے والا اور سود کے گواہ تمام پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مطلب کا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یعنی یہ وہ بدبختی ہے کہ ہم تو رحمت کے اندر آنا چاہتے ہیں، ہمارا گزر و بسر، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قیامت، ہماری جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہے، لیکن یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ان سب پر لعنت ہو، یعنی یہ سارے کے سارے اللہ کی رحمت سے نکل جائیں۔ ناظرین اکرام، میں نے کچھ گھروں کو اس سود کی لعنت کے اندر تباہ ہوتے دیکھا، میں نے کچھ کاروبار کو چند پیسوں کے عوض اس سود میں شامل ہوتے دیکھا اور ان کو زمین بوس ہوتے دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ یہ سود جو ہے یہ بظاہر خوش نما لگتا ہے، کہ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی وہ چیز کے اندر بڑھوتری ہو گئی، لیکن اس میں سے برکت نکال دی جاتی ہے۔ برکت ایک ایسی چیز ہے، برکت بڑھنے کا نام نہیں ہے، برکت نام ہے کہ چیز تھوڑی ہو لیکن اس کے اندر آپ کا گزر بسر ہو جائے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہوں لیکن آپ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ ناظرین اکرام، برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا رزق ہو لیکن آپ اس سے خوشی آپ اس سے گزر بسر کر سکیں۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا رزق ہو لیکن وہ بیماریوں کے اوپر نہ لگے۔ ناظرین اکرام، یہ جو سود ہے اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، یہ صرف سادہ وہی پیسہ رہ جاتا ہے جو آپ کو بظاہر نظر آیا، آپ کی کبھی بھی اس کے اندر پوری نہیں پڑتی، کبھی تو وہ پیسہ بیماریوں کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ آپ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ گاڑی تباہ ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے جس کے اوپر سارے کا سارا وہ آپ کا پیسہ لگ جاتا ہے، آپ کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، کبھی فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے اور کبھی کوئی تباہی ہو جاتی ہے۔ اور کیسے نہ ہو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی جو ہے وہ تلقین کی کہ یہ ایسا نہ کرو، غریبوں کا حق نہ مارو، خود تم مر رہے ہو، غریب اس غریب کو بھی مار رہے ہو جو مجبوری کی حالت میں بیچارہ سود دے رہا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اسی عذاب کا مستحق ٹھہر رہا ہے۔ آج آپ جو پیسہ کما رہے ہیں اس سود کے عوض، ناظرین اکرام، یہ آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ آپ کے معصوم بچوں کو نہیں پتا کہ آپ جو رزق لا رہے ہیں وہ کہاں سے لا رہے ہیں، وہ کہاں سے کما کے لا رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن یاد رکھیے گا، یہی بچے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے مجھے کیا کھلایا، یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سود تھا، کہ یہ محنت کی کمائی تھی۔ کل وہی بچے، کل وہی گھر والے آپ کے خلاف گواہی دیں گے، پہلے ہی آپ اس وبال کے اندر پھنس چکے، نہ تو آپ کی یہاں پر عزت رہی، نہ ہی یہاں پر آپ کی برکت رہی، نہ ہی آپ کے چہرے کا نور رہا، اور جنگ علیحدہ۔ خدا را اس عذاب سے باہر نکلے، خدا را اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، خدا را جس سے جو پیسے لینے ہیں اپنا اصل زر لیں اور اس کو باقی سود معاف کر دیں، ورنہ کل قیامت والے دن پھنس جائیں گے۔
ورنہ کل قیامت والے دن وہ سارے سائے چھن جائیں گے، جن لوگوں کے لیے جو کچھ کیا وہی گواہ بن جائیں گے کہ یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، اسے پکڑ۔ آپ جتنے بڑے مرضی محلات تعمیر کر لیں، صرف اینڈ پہ آپ کو 2 گز زمین چاہیے ہوگی۔ جو آپ نے محل تعمیر کیے وہ تو پچھلے لوگوں کے لیے چھوڑ گئے، جو آپ نے تجوریاں بھر لی وہ تو پچھلے لوگوں کے لیے چھوڑ گئے۔ خدا را میری اس بات کو نیگیٹو نہ لیجئے گا، اس کو پازیٹیو لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چھپ جائیں۔ وہ تو کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ وہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آ جائیں، ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں، ہو سکتا ہے آخری سانس ہو سکتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات ہوں، ان میں توبہ کریں اور اپنے رزق کو پاک کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پر، کس جگہ پر آپ نے لون لے رکھے ہیں، کس جگہ پر آپ نے آپ کو اپنے سود میں چھپا کے رکھا ہے، اپنے آپ کو اس جگہ سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو، مال کو پاک کر دے، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہمیں قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے، ہمیں قیامت والے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کے اندر چھپ جانے کا موقع عطا فرما دے۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرا یہ پیغام تمام دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس وبال کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ اس کو سن کر تائب ہو اور وہ اس سے نکل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔